دیکھا اور وہی طرح اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا کہ تم پر میرے بعد میرے خلفاء اور میرے صحابہ کی اتباع فرض ہے. تمام صحابہ کی اتباع کرنا کہ جیسا وہ عمل کرتے تھے ہمارے پر اس طرح کرنا فرض کر دیا گیا ہے. اور وہی وہ عمل تھا صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دیتے تھے. اسی عمل کو دیکھ کر, اسی اطاعت کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرما دیا سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ صحابہ کی جماعت سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ کی سے راضی ہو گئے. کب راضی ہوتا ہے اللہ؟ اللہ جب راضی ہوتا ہے جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, من یطع الرسول, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسے ہو جیسے صحابہ نے کی تھی, اور صحابہ کے عمل کو ہمارے محدثین نے جمع کیا اور ہمارے علماء نے, ہمارے ائمہ نے, ہمارے اماموں نے ہم کو بات کو سمجھایا. اسی طرح عمل کریں جیسا صحابہ عمل کیا کرتے تھے. ہمارے ائمہ کی زندگی دیکھیں, ہماری محدثین کی زندگی دیکھیں, ویسی زندگی تھی, وہ لوگ ویسا ہی عمل کرنا چاہتے تھے, ان کے اندر عمل کرنے کی وہی تڑپ تھی جیسی تڑپ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ائمہ چاہتے تھے, ہمارے محدث چاہتے تھے کہ ان کا عمل بھی ویسا ہو جیسا صحابہ کیا کرتے تھے. کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آنکھوں سے دیکھا اور ان کے بات کا پختہ یقین تھا کہ صحابہ جو کچھ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق, آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کے عمل کے مطابق, آپ کے قول کے مطابق, آپ کے فعل کے مطابق انجام دے رہے ہیں. تو اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت, جیسی اطاعت صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کی تھی, ہر بات پر لبیک کہہ کر آ جاتے تھے. صحابہ کی سچائی کا اگر آپ کو معاملہ دیکھنا ہے تو کوئی مسلمان سے نہ سنیے, ایک مشرک ہی کی زبان سنیے وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا, مسلمان مکے کے قریب آ گئے کہ مکے کے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ ہونے والا تھا صلح کا, اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. حدیبیہ ایک جگہ کا مقام ہے. حدیبیہ میں آ کر مسلمان پڑاؤ ڈال چکے تاکہ مکے کے اندر جا کر صلح کی جو کچھ بات چیت ہو جائیں. ہوا یوں کہ مشرک مکہ ایک اپنے شخص کو بھیجتے ہیں جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلمان حدیبیہ مقام پر آ کر پڑاؤ ڈال چکے ہیں. وہ اپنے شخص کو بھیجا کر یہ کہلوانے لگاتے ہیں اس سے کہ ذرا تو جا اور جا کر جو مسلمان وہاں پر جمع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جمع ہیں, ذرا تو سب سے پہلے جا کر یہ تو دیکھ لے کہ ان کا حال چال کیا ہے, وہ کس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں, ان کا ارادہ کیا ہے, ذرا ان کے طرف تو نظر ڈال کر تو دیکھ لے. وہ شخص آتا ہے, آ کر مسلمانوں کے عمل کو دیکھتا ہے, مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہے, ان کے جو سو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پلاننگ میں ہے, کیا ارادے ہیں, ان کے تمام باتوں پر غور کرتا ہے. اور غور کر کر مشرک مکہ کو ایک خبر دینے کے لیے واپس لوٹتا ہے. اور جب واپس لوٹتا ہے تو چیختے ہوئے, آواز دیتے ہوئے جاتا ہے, اے قریش کے لوگوں, اے قریش کے لوگوں, سن لو کہ میرا اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, مجھ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا موقع ملا ہے, لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کی اس کے درباریوں کے نزدیک ایسی عزت نہیں دیکھی جیسی عزت صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. میں نے ایسی عزت نہیں دیکھی. ارے صحابہ کا تو یہ معاملہ ہے رضی اللہ تعالی اجمعین کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی جب نیچے گرتا ہے تو گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے جسم پر مننے لگتے ہیں. ارے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو آپ کے تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں, آپ کے تھوک کو گرنے نہیں دیتے.
ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تھوک کو پکڑنے سے صحابہ کو منع کر دیا تھا، لیکن یہاں پر صرف مقصد یہ ہے میرا کہ آپ کو جذبہ بتاؤں صحابہ کا۔ پانی گرنے نہیں دیتے تھے، تھوک گرنے نہیں دیتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو فوری اتباع کرتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کرتے تو بڑے ہی ادب کے ساتھ صحابہ ٹھہر کر سنتے۔ وہ شخص کہتا ہے لوگوں سن لو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم ان سے جو فتح حاصل نہیں کر سکتے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں بات بتانا یہ مقصد ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، آپ کا تھوک نیچے گرنے ہی نہیں دیتے، تو کون سے صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نیچے گرنے دے؟ صحابہ کا یہ معاملہ ہے کہ ہر سنت کو، ہر حدیث کو، ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا پاتے تھے ویسا عمل کر لیتے تھے۔ کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے در حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے کامیابی حاصل کر لی انشاءاللہ۔ یہ وہ چوتھی مسکراہٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری، جس سے نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہے ہی ہے، اس جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ یعنی یہ بات یہاں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے راضی ہیں۔ ہم کو بھی صحابہ کے عمل کے مطابق جیسا آپ سنتوں پر عمل کرتے تھے، جیسا حدیث پر عمل کرتے تھے، اسی طرح عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کے عمل کو ہمارے ائمہ نے، ہمارے محدث نے بڑی بہترین انداز میں جو کچھ شاید غلط بھی اگر کچھ آ گیا ہو، بڑے ہی جو سو اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ، ایک جو سو کوالٹی کنٹرول منعقد کر تمام احادیث کو، تمام عمل کو ہمارے سامنے جمع کر دیا گیا ہے۔ آج احادیث کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیے، ان کی اطاعت ہوگی، در حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہوگی، اور ان کی اطاعت بھی ہم کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرات اکرامی، سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ رکھی۔ سب سے پہلی مسکراہٹ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کوئی ذاتی مفاد کے، مسکرا کر جب ملتے ہیں تو اللہ ایسے موقع پر دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ پھر دوسری قسم کی مسکراہٹ جو گھریلو معاملات میں بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک سکھاتی ہے، اور تیسری مسکراہٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے نصیحت ملتی ہے کہ شکر گزار رہے ہم نعمتوں پر اور آزمائشوں پر صبر کرے، اور چوتھی مسکراہٹ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کو دیکھ کر نکلی تھی اسے نصیحت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ تو بے شک ان سے راضی ہے ہی ہے، لہٰذا ہم کو بھی عمل ویسا ہی کرنا ہے جیسا صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت نے کی تھی، اور صحابہ کے عمل کو محدث نے جمع کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث جو صحابہ نے دی محدث نے جمع کیا، محدث ہمارے ائمہ نے ان احادیثوں پر عمل کیا، ان کے اندر جیسی تڑپ تھی، ائمہ میں جیسی تڑپ تھی، محدث میں جیسی تڑپ تھی، صحابہ میں جیسی تڑپ تھی، وہی تڑپ کے ساتھ ہم کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، ہم کو نیک توفیق، نیک ہدایت فرمائے۔ میں اگر کچھ بولنے میں غلطی ہو گئی، علماء کرام شاید کوئی دیکھ رہے ہوں گے، اہل علم شاید کوئی دیکھ رہے ہوں گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میری اصلاح فرما دیجئے، اور اللہ سبحانہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تمام کو نیک توفیق، نیک ہدایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔